اور اتنی معرفت فضا کو آ گئی تھی، وہ تو آپ کے ذہنوں میں ہے، بس آپ کے ذہنوں کو تازہ کرنے کے لیے جملہ آگے بڑھا کے پھر رفتے مسائل۔ سلمان نے یہی تو پوچھا تھا کہ ذرا فاطمہ پہ کہ فضا یہ بتاؤ جنت میں ہم دونوں جائیں گے؟ یقین ہے، اور پیغمبر نے بشارت بھی دیتی تھی کہ سلمان کا مرتبہ یہ ہے کہ جنت خود سلمان کی زیارت کی آرزو مند ہے، خواہش رکھتی ہے کہ سلمان کو دیکھے۔ پیغمبر کے 3 صحابہ ابو ذر، سلمان اور مقداد ہے جسے جنت خواہش رکھتی ہے دیکھنے کی۔ ہم اور آپ کیا خواہش رکھتے ہیں؟ جنت دیکھیں، مگر جنت خواہش رکھتی ہے ابو ذر کو دیکھے، مقداد کو دیکھے، سلمان کو دیکھے۔ پیغمبر نے کہا سلمان 10 درجے کا مومن ہے۔ سلمان من اہل بیت، پیغمبر نے کہا اتنا بڑا صحابی ہے، سنے جملہ آئے در فاطمہ پہ۔ پیغمبر کی حدیث ہے مزاح المومن عبادت، مومن کے ساتھ مذاق کیا کرو عبادت ہے، دل آزاری نہ کیا کرو، کوئی ایسی گفتگو نہ کرو جس سے دل ٹوٹ جائے۔ اگر دل ٹوٹ جائے یا اسے اذیت ہو تو پھر وہ عبادت نہیں ہے، لیکن اگر مزاح کر رہے ہیں کہ مومن خوش ہو جائے تو عبادت ہے۔ مزاق کیا کرے مگر ادب کے دائرے میں رہتے، تہذیب کے دائرے میں رہتے ہیں، بڑے چھوٹے کا لحاظ رکھتے ہوئے، ہے نا؟ یہ ساری چیزیں ہیں، ذہنوں میں بات آ گئی۔ سلمان آ گئے در فاطمہ، فضا آ گئی کہ جنت میں تو جائیں گے دونوں، اس لیے کہ ہم صحابی پیغمبر بھی ہیں، علی کے غلام بھی ہیں، اور اپنی ریش مبارک سے فاطمہ زہرا کے چوکھٹ کو صاف بھی کرتے ہیں، چوکھٹ کو صاف بھی کرتے ہیں۔ آپ بھی جاتے ہیں روزے پہ تو کیا کرتے ہیں؟ سر کو جھکا دیتے ہیں، داڑھی زمین میں لگتی ہے۔ لوگوں نے کہا یہ کیا کرتے ہیں؟ ہم نے 10 درجے کے مومن سے سیکھا ہے، ہم نے 10 درجے کے مومن سے سیکھا ہے، من اہل بیت کے مصداق سے سیکھا ہے، جسے جنت دیکھنا چاہتی اس سے سیکھا ہے کہ وہ در فاطمہ کو اپنی داڑھی اپنے ریش مبارک سے صاف کیا کرتے تھے۔ اتنے بلند ہے کہ جنت دیکھنا چاہتی ہے۔ سلمان کہتے فضا جائیں گے دونوں جنت میں، تم کنیز فاطمہ، ہم غلام علی، جنت میں دونوں جائیں گے، مگر سوال میرے دماغ میں یہ ہے کہ پہلے کون جائے گا؟ پہلے کون جائے گا؟ فضا کی معرفت دیکھ کر، ارے پہلے دنیا فضا کو تو سمجھے، پھر فضا کی مالک فاطمہ کو سمجھے گا۔ فضا کو تو سمجھ نہ سکا۔ فضا نے مسکرا کے کہا سلمان جنت میں وہ جائے جس نے جنت نہ دیکھی ہو۔ بھائی سنیں، جنت میں جو نہ جائے جس نے نہ دیکھی ہو وہ جانے کی بات کرے۔ 10 درجے کا مومن جنت آرزو رکھتی ہے، اہل بیت میں شامل کر کے پیغمبر نے مقام بلند کر دیا۔ 10 درجے کے ایمان پر ہے، تیوریوں پہ بڑھ آ گئے۔ ارے فضا تمہیں جنت میں نہیں جانا، تمہیں جنت میں نہیں جانا؟ کہ ہم نے یہ کب کہا کہ جنت میں نہ جائیں گے؟ ہم نے تو یہ کہا کہ جنت کی وہ آرزو رکھے جس نے جنت نہ دیکھی ہو، جس نے جنت نہ دیکھی ہو۔ اتنا بڑا صحابی ہے، علی کا غلام ہے، در فاطمہ پہ آتا ہے، مگر دیکھو فضا کی معرفت، میمونہ کی معرفت دیکھو۔ لقب تو فضا ہے، نام میمونہ ہے، حبش کی رہنے والی یوگنڈا زنجبار سے یہ آئی ہے، وہاں کی شہزادی ہے۔ 7 ہجری میں پیغمبر کے گھر آئی، 87 ہجری میں اس دنیا سے رخصت ہوئی، 80 برس تک عصمت کے دائرے میں رہی۔ یہ کیا سن رہے ہیں آپ؟ 80 برس تک عصمت کے دائرے میں رہی۔ پیغمبر سے زمانہ شروع ہوا، 5ویں امام پہ جا کے ختم ہو گیا۔ صلوات پڑھیں مل جل کر محمد وآلہ محمد۔ یہ ہے فضا، یہ ہے فضا۔ سنیں 7 ہجری خیبر کے وقت آئی ہیں، مشرف اسلام ہوئی، 87 ہجری میں آپ کی وفات ہوئی، 80 برس تک دائرہ عصمت میں رہی، دائرہ عصمت میں رہی۔ میرے پاس وقت نہیں ہے ورنہ میں زمانہ گنواتا کہ 4 سال نبی کے ساتھ، 4 سال کچھ مہینہ زہرا کے ساتھ، 33 برس علی کے ساتھ، 43 برس حسن کے ساتھ، 53 برس حسین کے زیر سایہ ہے، اور مرمانا 4تھے امام کا زمانہ، 5ویں امام کا زمانہ۔ فضا کا مرتبہ بہت بلند ہے۔ عجیب جملہ کا، اے سلمان جس نے جنت نہ دیکھی ہو وہ جنت کی آرزو
سونا، میرا اٹھنا، میرا جاگنا، میرا بیٹھنا، میرا سانس لینا، سب جنت کے دائرے میں، اس لیے کہ مالک جنت یہی ہے. مالک جنت کے درمیان میں رہتی ہوں. عجیب جملہ کہہ دیا، اے سلمان اب میرے لیے جنت کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں نہیں، آپ بیدار ہو تو میں جملہ کہوں گا. میرے لیے جنت کی کیا ضرورت ہے؟ مجھے جنت کی آرزو کیوں ہو؟ اب اس سے بڑا میرا مرتبہ کیا ہوگا؟ لیکن میرا پڑھتے ہوئے سینہ چوڑا ہو رہا ہے. اب آپ سن کے چوڑے ہوں گے نہیں ہوں گے مجھے نہیں پتا، مگر جملہ سنیے کہ اب اس سے بڑا میرا مرتبہ کیا ہوگا کہ صبح کے وقت جب میں اٹھتی ہوں تو جنت کے دونوں شہزادے مجھے اما فضا کہہ کے، مجھے اما فضا کہہ کے سلام کرتے ہیں. اب میرے لیے اس سے بڑا شرم کیا ہوگا؟ صلوات پڑھیں مل کر محمد وآلہ ہو گئی مجلس. یہ اس در کی کنیز کا عالم ہے. کوئی میری شہزادی کو کیا جانے، کوئی کیا جانے نبی کی بیٹی کیا ہے، کوئی کیا جانے حسین کی ماں کون ہے. آپ جانتے ہیں، آپ پہچانتے ہیں. میری ماں اور بہنیں سن نہیں جانتی ہے کون ہے میری مظلومہ، کون ہے بی بی جسے رلایا گیا، جسے ستایا گیا، جس کا حق چھینا گیا، جس کی گواہی ٹھکرائی گئی. رونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جب تک زندہ رہی روتی ہے. بابا کے بعد جب تک زندہ رہی روتی ہے، صرف روتی رہی. ابھی جملہ کہا تھا فضیل بھائی نے نا ڈاکٹر کا. ڈاکٹر جانتے، جو ڈاکٹر ہوں گے وہ جانتے. روایت کا جملہ سنو گے؟ پانچویں امام چھٹے امام سے پوچھا، مولا دو روایتیں سنی ہیں، میں صاحب پڑھوں گا، میں قسم نہیں کروں گا. دو روایتیں سنی ہے مولا. ایک روایت یہ ہے کہ آپ کی جدہ 18 سال کی اس دنیا سے گئی. ایک روایت یہ سنی ہے مولا کہ عصا کا سہارا لے کے چلتی تھی، کمر جھک گئی تھی. خدا لعنت کرے ان ملائک. مولا نے دو روایتیں دیکھی، 18 سال کی عمر ہے اور عصا کا سہارا، کمر جھکی ہوئی، کمر خمیدہ. مولا ہماری سمجھ میں نہیں آتا 18 سال کی کوئی عورت کی کمر جھک سکتی ہے؟ فضل رسول محسوس کریں جملے کو، محسوس کریں. کیا کوئی عورت ہے جو 18 سال میں جس کی کمر جھک جائے، وہ عصا کا سہارا لے کے چلی؟ امام رو کے فرماتے ہیں تم نے میرے زخموں کو تازہ کر دیا، تم نے میرے زخموں کو، خدا آپ نے رحمت نازل کرے، خدا کوئی غم نہ دے ہمیں سوائے علم. کہاں دونوں روایت صحیح ہیں؟ کہ مولا وہ کیسے ہیں کہ میری جدہ 18 سال کی اس دنیا سے گئی، اور یہ بھی سچ ہے کہ عصا کا سہارا لے کے چلتی تھی. کہ مولا وہ کیوں؟ وہی جو ڈاکٹر نے کہا تھا کہ میری جدہ کی پسلیاں ٹوٹی تھی جب وہ بلند ہونا چاہتی تھی، جب وہ کھڑی ہونا چاہتی تھی، جب وہ قیام کی حالت میں آ جاتی تھی تو پسلیاں جو ٹوٹی تھی نا جگر میں بے بس ہوتی تھی. فاطمہ کے جگر میں پسلیاں چبھنے لگتی تھی، اس لیے رکوع کی حالت میں. جزاکم اللہ خیر الجزا، جزاکم اللہ خیر الجزا. روئیں روئیں، تاریخ شہادت ہے. پسلیاں چبھتی تھی جگر میں. خدا کی قسم کیا کوئی خاتون رہ سکتی ہے؟ کتنی صابرہ تھی میری بیوی. دیکھو بڑی عجیب بات کہنے جا رہا ہوں آپ سے، بڑی عجیب بات کہنے جا رہا ہوں. اتنی بڑی صابرہ تھی، اتنی بڑی صابرہ تھی
کہ اتنی تکلیف تھی، اتنی درد تھی، مگر گھر کے کام بھی کر رہے ہیں، تسبیح بھی پڑھ رہی ہیں. کیوں جانتے ہیں؟ علی کو خبر نہ ہو کہ زہرا کی پسلیاں ٹوٹ گئی. علی کو خبر نہ ہو جائے، بچوں کو پتا نہ چلے زہرا محمد کلثوم کہ اماں کی پسلیاں ٹوٹی ہے. اس لیے ہاتھ رکھے رہتی تھی، اور جب بچے آتے تھے نا تو بی بی ایسے اپنے چہرے کو کرتی تھی جیسے کوئی بات نہیں ہوئی ہے. میرے حسنین، اللہ اکبر، یہ صابرہ ہے، یہ مظلومہ ہے، یہ مخدومہ ہے، یہ مظلومہ ہے، خاموش رہ رہی. سنیں گے جملہ. ابن عباس راوی ہے، علی کا شاگرد ہے، عالم اسلام کا معتبر راوی ہے، سب سے معتبر راوی، سب سے جوان راوی، علی کا شاگرد خاص ہے. اس سے بہتر کوئی راوی نہیں ہے ابن عباس سے بہتر. عبداللہ ابن عباس علی کے چچیرے بھائی ہیں. کہتے ایک روز میں نے دیکھا، سانس لے چکے ہیں نا آپ، سنیں. میں نے ایک روز دیکھا کہ علی مسجد سے آ رہے ہیں، گھر کی طرف جا رہے ہیں. بہت دن ہو گئے تھے، سیدہ کی کوئی خبر نہیں ملی تھی. رو گئے نا، رونے کے لیے آئے. سنو، کہ میں نے صرف اتنا سوال کیا، یا علی بنت رسول کا کیا حال ہے، فاطمہ کا کیا حال ہے، نبی کی بیٹی کا کیا حال ہے؟ بہت دن سے خبر نہیں ملی، خبر نہیں ملی، خبر نہیں ملی. پابندیاں تھی نا، وہ اس دروازے پر جاتا نہیں تھا. ابن عباس کی زبان سے سنو. جیسے میں نے پوچھا نا بنت رسول کا کیا حال ہے، کہتے علی جیسا فاتح خیبر زمین پر بیٹھ گیا. سنیں سنیں، زمین پر علی جیسا فاتح خیبر بیٹھ گیا. محسوس کرے، علی جیسا بہادر بیٹھ گیا. میں نے علی کے شانوں پہ ہاتھ رکھا، میں نے کہا یا علی، کیا میں نے بہت بڑا سوال کر لیا آپ سے؟ کیا میں نے بہت بڑا سوال کر لیا؟ سنو، مولا فرماتے رو کے ابن عباس، تم نے پوچھا فاطمہ کا کیا حال ہے؟ بھائی اتنا سمجھ لو، اتنے تابعین مارے یہ ظالم ہو رہے ہیں، اتنے تابعین مارے کہ تسبیح الہی نہیں پڑھ سکتی. نبی کی بیٹی روزے روزے تباہ ہو چکی. رولے رولے آپ زہرا آپ کا رحمت نازل کرے، حسنین حسنین رحمت نازل کرے. جزاک اللہ، جزاک اللہ. جب علی کے کمر بند میں زہرا نے ہاتھ ڈالا تھا نا، لوگ لے جا رہے تھے، تو زہرا نے کہا میں علی کو جانے نہیں دوں گی. تو کہتے تازیانوں سے بارش کی، تازیانوں سے تسبیح نہیں پڑھ پاتی. میں کیا چھوڑوں کیا پڑھوں؟ میں اتنا سن لو کہ رات کا وقت ہوا، لوگ آنے لگے، خبر لوگوں کو ہو گئی تھی. مولا نے کہا جاؤ بیٹا حسن کہہ دو کہ ابھی اماں کے امر میں تاخیر ہے، ابھی تاخیر ہے، جاؤ چلے جاؤ، جب ہم حکم دیں گے تب دیکھنا. چلے گئے نا لوگ. رات آگے بڑھی. وصیت کیا تھی؟ رات میں غسل دینا، رات میں کفن پہنانا، رات میں دفن کرنا، رات میں حنوط کرنا. یہی ہے نا وصیت، رات کی بات ہے. جب علی نے محسوس کیا کہ اب مدینے والے اپنے گھروں میں سو گئے، اب جملہ سننا، میرے استاد حافظ ریاض حسین نجفی کا جملہ پڑھنا. کہتے جب لوگ چلے گئے، سو گئے نا، تو علی نے اسما سے کہا اسما پانی لاؤ، انتظام کرو، زہرا کو غسل دیا جائے. اسما پانی دے رہی تھی، علی غسل. قبرستان میں بیٹھے ہو، یہاں سے زیادہ اس جملے کو کوئی سمجھ نہیں سکتا. تم قبرستان میں بیٹھو، خدا تم سب کو سلامت رکھے اور تم سب کے مرحومین کی مغفرت کرے. جملہ سنو، وزیر بھائی عجیب جملہ ہے. کہتے ہیں جب کسی کو غسل دیا جاتا ہے نا، وہ اس وقت میں ساختہ کے لیے ہوتا ہے، بچے روتے ہیں، گھر والے روتے ہیں. جب کسی کو غسل و کفن دیا جائے نا، تو جو نہیں روتا وہ بھی دیکھ کے روتا ہے. حسن و حسین چھوٹے چھوٹے ہیں، زینب محمد کلثوم چھوٹی چھوٹی ہے.
تھک کے رو رہے تھے، واہ غربتا واہ مظلومہ واہ فاطمہ واہ محمد ماتم حسین یا حسین یا حسین یا حسین. ابھی آپ کے سامنے مرحوم معروف نما خان جناب وسیم رضوی صاحب نعت پیش کریں گے، اور انشاءاللہ اس کے بعد جو نوجوان زنجیر حکمہ کا ماتم کرنا چاہتے ہیں وہ ہاتھ کے ماتم کے ساتھ. تمام ناظرین سے اس نعتوں میں شرکت کی گزارش ہے. یہ مخصوص محفل شہادت کا آپ تمام حضرات ماتم کے ذریعے دوسرا پیش کریں. ہائے بنت پیغمبر ہائے بنت پیغمبر ہائے بنت پیغمبر ہائے بنت سب لگائیے آپ لوگ. ہائے بنت پیغمبر ہائے بنت پیغمبر ہائے بنت بسم اللہ ہائے بنت پیغمبر ہائے بنت پیغمبر ہائے بنت پیغمبر ہائے بنت ہائے بنت پیغمبر ہائے بنت پیغمبر ہائے بنت پیغمبر. سب بولیں جس کو امت نے شب و روز ستایا بابا، جس کو امت ہاں پرسہ دینا ہے، یہ روزہ شہادت ہے. ہائے جس کو امت نے شب و روز ستایا بابا، جس کو امت نے شب و روز سنائیے سالم مصرع. ہائے جس کو امت نے شب و روز ستایا بابا، جس کو امت نے شب و روز ستایا. ہائے میں ہوں 18 برس کی، میں ہوں 18 برس کی وہ ضعیفہ بابا، تیرے شب روز. سب بولیں رحمت نازلہ آوازوں پر. ہاں ہائے میں ہوں 18 برس کی، میں ہوں 18 برس کی وہ ضعیفہ بابا، تیرے شب و روز ستایا بابا، جس کو سن کے پوچھا دیجیے مسائل. شرط سیدھے کا آنسو ہے. جس کو امت نے شب و روز ستایا بابا، جس کو امت نے شب و روز. سنیں یہاں تک آواز آ رہی ہے. ہائے امتداد دوبالا کی میرے گھر سے کر رہی، امتداد دوبالا کی میرے
بنتا ہوا دروازہ مجھ پہ جلتا ہوا دروازہ گرایا بابا مت نے شب و روز ستایا بابا جس کو امت نے شب و روز ستایا ہے کل یہی بال سکینہ پہ ستم اٹھائیں گے کل یہی بال سکینہ پہ ستم اٹھائیں گے جن کو بچوں کا میرے جن کو بچوں کا میرے دھیان نہ آیا بابا میں نے شب و روز ستایا بابا جس کو امت نے شب و روز ستایا بابا ہے میں ہوں 18 برس کی میں ہوں 18 برس کی وہ سعید